أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد للہ رب العالمین. حسین دھیان کر. تمام تعریفات الوہیت خاص ہیں اللہ ہی کے، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم نہ تیری ان پر ناراضگی ہے، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ سامعین، آیت نمبر 4 کے اوپر بحث کافی تفصیلی ہو چکی ہے، اور اب میرے خیال کے اندر آپ کو یہ بات تو سمجھ آ چکی ہوگی کہ عبادت کا اصل رکن یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو پکارے، اور پکاروں کے لائق بھی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جس کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور جس طرز سے بیان کیا گیا اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، جو قرآن کی تفسیر کرنے کا سب سے اول اور افضل درجہ ہے۔ یعنی سب سے بہترین طریقہ قرآن کی تفسیر کا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ساتھ کی جائے۔ تو ہم نے بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ بفضل اللہ اسی طرز کو بیان کیا اور اسی طرز کو اپنایا، اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ اللہ ہی پکاروں کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی پکاروں کے لائق ہو۔ آپ نے اس کے اندر کئی سارے دروس سنے ہیں، مگر میں نے کوئی قصہ کہانی خواب بیان ہو نہیں کیا، صرف اور صرف آپ کے سامنے قرآن کی آیات کو بیان کیا اور اس بات پر بیان کیا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہو نہیں ہو۔ اور عبادت کے لائق ہونا یہ لیاقت سے ہے، اور لیاقت کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں: سننا، مالک ہونا، قادر ہونا، عالم ہونا، اور یہ صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص ہو نہیں ہے۔ تو خلاصہ نکلا کہ عبادت ایک اللہ کی جائے، اور عبادت کا افضل رکن یہ ہے کہ انسان اللہ ہی کو پکارے۔ اس لیے کہ ہم نے اس سورت کا ایک نام پڑھا تھا تعلیم المسئلہ، یاد ہے؟ تعلیم المسئلہ، کہ دعا مانگنے کا طریقہ۔ یہ سورت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ۔ کیونکہ آج اگلی آیت پڑھنی ہے تو میرے خیال میں پیچھے سے ایک ربط لگ جائے نا، تعلق کے قائم ہو جائے، تاکہ آپ کو بات اگلی بھی سمجھ آ جائے اور پچھلی بھی ذہن کے اندر رہے۔ تو انسان کو اس صورت نے یہ بات سمجھائی کہ جب کسی سے مانگا جائے تو طرز اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی خوشامد کی جاتی ہے۔ تو اے انسان، جب اللہ سے مانگا کر تو پھر اللہ کی خوبیاں اور صفتیں اور کمال بیان کیا کر، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ پھر اس کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد پھر اپنی عاجزی اور انکساری کا ذکر کیا کر کہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا حاجت مند ہوں۔ جب یہ بات بیان ہو چکے، اس کے بعد پھر اپنا مقصود اور اپنی حاجت سامنے رکھا کر، کیونکہ دنیا کا قانون بھی یہی ہے۔ جب انسان کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، کسی بڑے کے پاس، چودھری ملک کے پاس جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے یار آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے غریبوں کے اوپر تعاون کرنے والے، ترس کھانے والے ہیں۔ اس کی یہ خوش آمدید کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں۔
میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، بھوک پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، رو رہے ہیں. یہ اپنی عاجزی بیان کرتا ہے تاکہ اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے. جب وہ موم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو پھر کہتا ہے یار ہو مجھے اتنے پیسے ضرورت ہے. ایسی ہوتا ہے جو بھی مانگنے کے لیے جاتا ہے. تو اس صورت نے انسان کو مسئلہ سمجھایا کہ جب اللہ سے مانگنے کی باری آئے تو پھر یہ طریقہ اپنایا جائے. یہ طریقہ سورت نے اللہ سے مانگنے کے لیے سکھلایا ہے، اور آج لوگوں نے لوگوں سے مانگنے کے لیے تو یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے، مگر رب سے مانگنے کا یہ طریقہ اختیار ہو. کیسے مانگی جائے دعا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. انسان نے اپنے رب سے ایک چیز مانگنی ہے. آیت اور یہ صورت وہ چیز مانگنے سے پہلے، اللہ کے سامنے التجا کرنے سے پہلے، اللہ کے سامنے آرزو کرنے سے پہلے انسان کو یہ دعوت دیتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے، یہ سبق اور طریقہ سکھلاتی ہے. او مانگنے والے، او مانگنے والے، دنیا کی کوئی چیز نہ مانگنا. دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، یہ یہاں ہی یہاں رہ جانے والی ہے. تو نے مانگنی ہے تو یہ بھی تجھے بتلایا جائے گا کہ تو نے کیا مانگنا ہے، تو نے رب سے کیا مانگنا ہے. سورت یہ بھی بتلائے گی نا، اور کیسے مانگنا ہے یہ بھی بتلائے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا، پھر اللہ کی تعریفیں کرنی شروع کر دینا. تمہیں تو عربی آتی نہیں ہے تو پھر تم کیسے تعریفیں کرو گے رب کی؟ جب بھی اللہ سے مانگو، جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، پھر اللہ کی اپنی زبان میں تعریفیں کیا کرو، اللہ کی اپنی زبان کے اندر خوبیاں اور کمال بیان کیا کرو، اللہ کے نامات کو ذکر کیا کرو، اللہ کے احسانات کو ذکر کیا کرو. اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی ساری صفتوں اور کمالوں والا ہے، یہ اپنی زبان کے اندر بیان کیا کرو. اللہ تو ہی روزیاں دینے والا ہے، اللہ دنیا جہان میں کوئی روزیاں دینے والا نہیں ہے. اللہ ساری خوبیاں اور ساری تعریفیں تیری ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی ایسی خوبیاں اور تعریفیں نہیں ہیں جو تیری ہیں. اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا. اے اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور ہمارے اوپر نگہبان بھی تو ہے، ہمیں جاننے والا بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، قادر بھی تو ہے. اللہ کی یہ تعریفیں بیان کرو. اور سورت بھی یہی کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام صفات الوہیت ایک خاص ہیں تو اللہ کے ساتھ، یعنی جو اللہ کے لیے تعریفیں ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہیں. یعنی اللہ کو مالک کہو تو فرمایا کرو اللہ تیرا جیسا کوئی اور مالک نہیں ہے نا. اللہ تو خالق ہے، تیرے جیسا کوئی خالق نہیں ہے نا. اللہ تو رازق ہے، تیرے جیسا کوئی رازق نہیں ہے. اللہ تو محیی ہے، تیرے جیسا کوئی محیی نہیں ہے. اللہ تو ممیت ہے، تیرے جیسا کوئی ممیت نہیں ہے. اللہ تو باسط ہے، تیرے جیسا کوئی باسط نہیں ہے. اللہ تیری ساری کی ساری صفات تیرے ساتھ خاص ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے. آگے فرمایا رب العالمین. اللہ تیری سب سے بڑی صفت، سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی قدرت تیری ہے کہ سارے جہان مانگنے والا تو ایک عطا کرنے والا، سارا جہان کھانے والا اور تو کھلانے والا، سارا جہان عاجز اور تو قوت والا، سارا جہان تیری طرف دیکھنے والا، تو سب کو دینے والا، سارا جہان عاجزی کرنے والا، سارا جہان ایک جہان نہیں بلکہ سارے کے سارے جہان کے، ساری کی ساری مخلوق کے، ادنا سے ادنا مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، متوسط قسم کی مخلوق، انسان ہو تب، جنات ہو تب، شریر مخلوق ہو تب، شریف مخلوق ہو تب، ساری کی ساری مخلوقوں کو، سارے کے سارے لوگوں کو، ساری کی ساری جماعتوں کو، اپنے ہوں تب، پرائے ہوں تب، تیری بندگی کرنے والے ہوں تب، تیری نافرمانیاں کرنے والے ہوں تب، تیری نافرمانیاں کرنے والے ہوں تب، تیری حدود کو قائم کرنے والے ہوں تب، تیری حدودوں کو توڑنے والے ہوں تب، یا اللہ تجھے ماننے والے ہوں تب، اور تیرے نافرمان ہوں تب. رب العالمین، سارے جہان کو پالنے والا صرف تو ہے. اے اللہ تیری یہ خوبی ہے. آگے فرمایا الرحمن الرحیم،
اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ تیری خوبی تیرے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ کسی اور کی نافرمانی کی جائے، کسی اور کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، کسی اور کی بے ادبی کی جائے، یا اللہ وہ ہمیں منہ نہیں لگاتے، وہ ہماری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن تو رب بھی ہے، ہم تیرے نافرمان بندے، ہم گناہ گار بندے، ہم سیاہ کار و خطا کار بندے، تیری پورا دن نہیں پوری زندگی تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، تیری بغاوت کرتے ہیں، تیری حکم عدولی کرتے ہیں، تیری حدود کو توڑ دیتے ہیں، تیری حکموں کو پورا نہیں کرتے، تیرے احکام کو بجا نہیں لاتے، تیرے قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے اللہ، لیکن الرحمن الرحیم، اللہ تو نے ہم سے کبھی کوئی نعمت چھینی نہیں ہے نا، تو نے ہم سے کوئی نعمت چھینی نہیں ہے نا، رات کو کوئی فلمیں دیکھے، رات کو کوئی زنا کرے، رات کو کوئی چوریاں کرے، رات کو کوئی ڈاکے مارے، لیکن صبح کے وقت اس کو اللہ کھانا بھی دیتا ہے نا۔ اللہ وہ فلمیں دیکھنے والا، اللہ نے کبھی اس کی نظر نہیں لی، اللہ نے ڈاکے مارنے والوں کے کبھی ہاتھوں کو شل نہیں کیا، اللہ نے کبھی گناہ کرنے والوں کے اوپر اپنا عذاب نہیں نازل کیا، اللہ تیرے جیسا رحیم کوئی نہیں، اللہ تیرے جیسا رحمان بھی کوئی نہیں۔ اللہ یہ تیری صفتیں بیان ہو رہی ہیں اور سورت ہمیں یہ مسئلہ سمجھا رہی ہے، جب اللہ سے مانگا کرو تو یہ تعریفیں بیان کیا کرو، اس لیے کہ جب دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہو تو ان کی بڑی خوش آمدید کرتے ہو، جب رب سے مانگا کرو تو پھر رب کی بھی خوش آمدید کیا کرو نا، اس لیے کہ الحمدللہ خوش آمدوں کے لائق ایک اللہ ہے، نہ دنیا کا کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے نا۔ فرمایا یہ تعریفیں کیا کرو، آگے کہا کرو مالک یوم الدین، اللہ دنیا کے اندر بھی تو ہی کارساز ہے، دنیا کے اندر بھی تو ہی پالنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، دنیا کے اندر تو ہی رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن بھی تیری بادشاہت ہوگی، تیری قدرت ہوگی، تیری سلطنت ہوگی، تیرا حکم چلے گا، تیرا آرڈر چلے گا، اللہ قیامت والے دن بھی تو ہی رحم کرنا، قیامت والے دن بھی تو ہی رحم کرنا، اس لیے وہاں تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تیرے غصے اور جلال کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اللہ الرحمن الرحیم، جیسے دنیا میں تو رحم کرنے والا ہے ایسے آخرت میں بھی تو ہی رحم کرنا۔ یہ اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد انسان اپنی عاجزی اور اپنی انکساری کا ذکر کرے، اے اللہ یہ تیری تعریفیں اس لیے کر رہا ہوں، یہ تیری صفتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ تیری خوبیاں اور پاکیاں اس لیے بیان کر رہا ہوں، تیری بڑائی اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ ایاک نعبد ایاک نعبد، اللہ میں عابد ہوں تو معبود ہے نا، اللہ میں عابد ہوں، میں عابد ہوں تو معبود ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے، اور معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادت کس کی جاتی ہے؟ ایک اللہ کی جاتی ہے، اور جس کے سامنے انسان سر جھکا دے، اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دے، اس سے بڑی انسان کی عاجزی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی انکساری کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنی زبان سے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد ایاک نعبد، اللہ میں اتنا عاجز ہوں، میں اتنا عاجز ہوں، کبھی مانگتے مانگتے میں اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہوں، اللہ میں اتنا عاجز ہوں، میں اتنا کمزور ہوں، کبھی کبھی مانگتے مانگتے اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہوں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تجھے سے مانگنے کے لیے، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ پھر کیسے مانگتا ہے؟ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر انسان اپنے رب کو کہتا ہے اللہ دنیا کے اندر میں بے سہارا ہوں، میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، تیرے علاوہ مجھے دینے والا کوئی نہیں ہے، میں تجھی سے مدد مانگوں گا، یا اللہ میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں، تجھ سے تعلق چھوڑنے والا نہیں ہوں، تیری رحمتوں سے مایوس ہونے والا نہیں ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھ سے ہی مانگوں گا۔ او میرا بندہ بول کیا مانگے گا؟ آگے سورت یہی کہتی ہے اے انسان دنیا کی کوئی چیز نہ مانگنا، جب بھی رب کے سامنے دعا کرنا تو یہی دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم، پھر اللہ کے سامنے ایک ہی التجا کرنا، سب سے پہلے کیا التجا کرنا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا،
اللہ ہمیں استقامت نصیب کرنا سیدھے راستے پر۔ اور میں نے کہا تھا سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن مقدس نے سیدھے راستے کو تعبیر کیا، ان اعبدونی ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، توحید فی العبادت، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی عبادت ایسے کی جائے کہ اللہ کے ماں سوا سب کو چھوڑ دیا جائے، سب کو ٹھکرا دیا جائے، سب کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ عبادت کے معاملے کے اندر ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے اسی مسئلہ کو، اسی بات کو کہ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں، 3 مضمون بیان کیے، 3 عنوان بیان کیے کہ سیدھا راستہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دوسرا یہ مضمون بیان کیا کہ رسول جس کی طرف بلاتے ہیں وہ بھی سیدھا راستہ ہے۔ اور تیسرا یہ مضمون بیان کیا کہ توحید والا سیدھا راستہ ہے، یعنی قرآن مقدس جس بات کی، جس طرز کی، جس راستے کی تعلیم دیتا ہے، یہ قرآن والی بات بھی سیدھا راستہ ہے۔ کتنے عنوان ذکر کیے؟ 3۔ اللہ کی عبادت کرنا بھی سیدھا راستہ، پیغمبروں کی تبلیغ والا بھی، اور قرآن کی تعلیم والا بھی سیدھا راستہ۔ انشاءاللہ ان کو تسلسل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ کل کی درس سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔